اس حفظ کی خاطر روز و شب. یہ تھے محمد عفان قریشی جو حضرات کی سماعتوں کے حوالے اپنی تقریر کر رہے تھے. آئیے اس کے بعد میں اگلے مصاحب حافظ سید زید سلمہ ہوں حافظ سید عتیق شعبہ حفظ میں نے دعوت دیتا ہوں کہ باہر اپنی تقریر موت کی یاد اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے مکی ہو گئے بے مکاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لیے کہ کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. صدر محترم، حکم صاحبان، معزز و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے. موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا. موت کے اس تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا. موت جو ایک حقیقت ہے مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟ کس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں جھرجھری طاری نہ ہو؟ موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے. موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے. موت کے آگے کسی کی زور زبردستی نہیں چلتی. موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی کسی کے بس کی بات نہیں. موت جو ایک حقیقت ہے، موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، عالم ہو یا جاہل، پاگل ہو یا عاقل، ضعیف ہو ناتواں ہو یا قوی و طاقتور، مرد ہو یا عورت، پیر ہو یا جوان، خرد ہو یا کلا، محنوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھوپڑیوں میں، شہر کا واسی ہو یا دیہات کا رہنے والا، جنگل و بیاباں میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر، موت کسی کو نہیں چھوڑتی. موت کا ہر ایک پر یکساں حکم چلتا ہے. موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کی جاننے والی ہے. پھر وہ تم کو تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گی. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے
سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہے أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کسی کی موت بے وقت نہیں آتی، ہر شخص اپنے وقت پر مرتا ہے. جس شخص کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے، موت اسی وقت آتی ہے، نہ اس کے بعد آتی ہے نہ اس سے پہلے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک سال آگے جاتا ہے نہ ایک سال پیچھے. دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا. کوئی شخص موت سے اس لیے بچ نہیں سکتا کہ وہ اپنے مکان کی سکون بخش پناہ گاہ میں تھا، اور کوئی اس لیے مر نہیں سکتا کہ وہ میدان جنگ میں موت سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے. موت اگر ہوگی تو گھر پر بیٹھے بیٹھے وہ مسحری پر لیٹے لیٹے آ سکتی ہے. موت اگر نہیں ہوگی تو میدان کارزار میں موت کی گرم بازاری میں بھی موت نہیں آئے گی. سورۃ آل عمران میں منافقین کا ایک قول نقل کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو لوگ قتال میں گئے ان کے متعلق کہا اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو تم اپنے آپ سے موت کو دفع کرو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے فلاں فلاں مارے گئے، اگر وہ تمہاری طرح میدان جنگ میں نہیں جاتے تو مارے نہ جاتے تو تم میدان جنگ میں گئے نہیں. اب اپنے آپ کو موت کے چنگل سے بچا سکو تو بچا لو. ظاہر ہے کہ کوئی بھی خود کو موت کی گرفت سے بچا نہیں سکتا، چاہے وہ میدان جنگ میں سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہو یا گوشہ عافیت سمجھ کر اپنے گھر میں بیٹھا ہو. موت جس طرح لڑائی کے میدان میں آتی ہے اسی طرح گھر کی پرسکون چاروں دیواری میں آتی ہے. موت کے لمبے ہاتھ ہر جگہ پہنچتے ہیں، موت کے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. محترم سامعین اکرام، لہذا ہم کو موت کی یاد کے لیے قبرستان جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے ایک دن ہمیں بھی یہی شہر خاموشہ میں آنا ہے اور اس ملعون مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے. اعزا و اقربا، دوست و احباب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فزور والقبور فإنها تذکر الموتى. قبرستان جایا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہے. آخر میں تقریر کے اختتام پہ اپنے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت. کل نفس ذائقۃ
انا للہ و انا الیہ راجعون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ سید زید سلمہ جو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے اپنی تقریر پیش فرما رہے تھے.